بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی ورک بک یعنی عملی کتاب، اور کسی مشق میں مدد کے لیے آپ کے پاس ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 4 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے وقت کی پابندی۔ سبق کے آغاز سے پہلے ایک نظر آج کے حاصلات تعلم یعنی SLO پر۔ ہمارا آج کا SLO ہے سہ رکنی الفاظ درست ادا کر سکیں۔ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور ہمارے سبق کا عنوان ہے وقت کی پابندی، اور اس کا آسان سا مطلب پیارے بچوں یہ ہے کہ ہم نے ہر کام مقررہ وقت پر کرنا ہے۔ ہم نے کبھی بھی آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا۔ اگر ہمارے اسکول کا وقت 7:30 بجے ہے تو ہم نے اس سے پہلے پہنچنا ہے، اس سے دیر نہیں کرنی۔ ہم نے اپنے گھر کا کام ہر روز کرنا ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کرنا کہ نماز کے وقت ہم کھیل رہے ہوں، سبق کے وقت ہم باہر ہوں، پڑھائی کے وقت ہم کسی اور کام میں مشغول ہوں۔ ہم نے ایسا کبھی بھی نہیں کرنا، بلکہ ہم نے ہر کام میں وقت کی پابندی کرنی ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق اسی کے متعلق ہے اور اسی کے بارے میں ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں، اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کھول لیجئے اور جو میں پڑھوں گا آپ نے کتاب میں میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا ہے اور غور سے سننا بھی ہے، تاکہ آپ کو الفاظ کے درست اعراب اور تلفظ سے آگاہی حاصل ہو۔ آج علی کو صبح اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی۔ جب وہ اسکول پہنچا تو گیٹ بند ہو چکا تھا، اس لیے اسے واپس گھر آنا پڑا۔ اب علی دادی کے پاس بیٹھا تھا تاکہ امی کے غصے سے بچ سکے، یعنی علی صبح اٹھنے میں اس کو دیر ہو گئی تھی، یعنی جس وقت اسے اٹھنا چاہیے تھا وہ اس سے مقررہ وقت سے تاخیر سے اٹھا، اور جب تاخیر سے اٹھا تو ظاہر ہے کپڑے چینج کرنے میں، یونیفارم تبدیل کرنے میں، اور اپنا بیگ تیار کرنے میں، ناشتہ کرنے میں، سفر کرنے میں، ہر چیز میں اس کو تاخیر ہو گئی۔ اور جب وہ اسکول پہنچا تو اسکول کا گیٹ بند ہو چکا تھا۔ اب اسے واپس گھر آنا تھا۔ اب وہ گھر تو آ گیا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کی امی اس کو غصہ کریں گی، اس لیے وہ امی کے پاس نہیں گیا بلکہ اپنی دادی کے پاس بیٹھ گیا۔ علی: دادی جان، گھڑی پر تو 7 بجے تھے جب میں اٹھا۔ دادی جان: بیٹا، گھڑی تو ایک مشین ہے، وہ خراب بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ وقت پر سوتے تو خود فجر کی نماز کے لیے آنکھ کھلتی، نماز بھی پڑھتے اور اسکول بھی وقت پر پہنچ جاتے۔ یعنی جب علی اپنی دادی جان کے پاس بیٹھا تو علی نے کیا کہا کہ جب میں اٹھا تو اس وقت گھڑی پر 7 بج رہے تھے، یعنی میں تو اپنے مقررہ وقت پر ہی اٹھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ گھڑی تو ایک مشین ہے، ایک پرزہ ہے، ایک آلہ ہے، اور وہ مشین خراب بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا سیل ختم ہو سکتا ہے گھڑی میں کوئی اور مسئلہ ہو۔ تو دادی جان نے اس کو کیا سکھایا کہ اگر آپ وقت پر سوتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو جلدی سو جایا کریں۔ وقت پر سوتے تو خود فجر کی نماز کے لیے آنکھ کھلتی، یعنی جب ہم جلدی سوئیں گے تو خود بخود ہماری نیند پوری ہو جائے گی اور ہم فجر کی نماز کے لیے بھی جاگ سکتے ہیں۔ اور جب ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائیں گے تو ہم نماز بھی پڑھیں گے اور اسکول بھی وقت پر پہنچ جائیں گے۔ تو ہمیں آج کے سبق سے
کیا سبق ملا؟ ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں چاہیے کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائیں اور اس کے بعد ہم نماز پڑھیں، نماز کے بعد ہم اسکول پہنچ جائیں۔ تو ہم اگر رات کو جلدی سوئیں گے تو صبح جلدی اٹھیں گے اور اسکول بھی وقت پر پہنچیں گے۔ تو اگر آپ نے آج کا سبق غور سے سنا ہے، جو کہ مجھے امید ہے کہ آپ نے یقیناً غور سے سنا ہوگا، تو اس ایک سوال کا جواب آپ کے لیے بہت بہت آسان ہوگا۔ آج کا ہمارا سوال ہے، علی وقت پر اسکول کیوں نہیں پہنچ پایا تھا؟ یعنی جس وقت اسکول پہنچنا چاہیے تھا، علی اس وقت کیوں نہیں پہنچ سکا؟ آپ نے اس سوال کا جواب آج کے سبق میں تلاش کرنا ہے اور خود آپ نے اس کا جواب اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ اور دوسرا گھر کا کام جو کہ ہمارے SLO سے متعلق ہے، وہ ہے سوال نمبر 2۔ اور ہمارا سوال کیا ہے؟ درذیل سہ رکنی الفاظ پڑھیں اور ان کے ارکان تحریر کریں۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ ہے انتظار، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر انتظار اور رے، اس کو ہم نے 3 حصوں میں الگ الگ کر کے لکھا۔ آپ نے اسی طرح نکلتا، پابندی، نومبر، سکھاتی اور پاکستان، ان سہ رکنی الفاظ کو پڑھنا ہے اور ان کو اسی طرح تحریر کرنا ہے جیسے ہم نے انتظار کو اوپر لکھا۔ اور ایک سرگرمی بہت مزے کی اور بہت دلچسپ ہے، اور وہ کیا ہے؟ چارٹ پر گھڑیاں بنائیں جس میں اسکول کے آنے اور چھٹی کے اوقات ظاہر کریں۔ یعنی آپ نے اپنی نوٹ بک پر 2 گھڑیاں بنانی ہیں، اور ایک گھڑی میں آپ نے وہ وقت بتانا ہے جس میں آپ کا اسکول شروع ہوتا ہے، اور دوسری گھڑی میں آپ نے وہ وقت بتانا ہے جس میں آپ کو اسکول سے چھٹی ہوتی ہے۔ اور یہ آپ کی سرگرمی ہے اور یہ بھی آپ نے ضرور کرنی ہے۔ تو ہمارا دوسرا سبق بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ نے یہ سیکھا ہوگا کہ رات کو جلدی سونا ہے اور صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اسکول بھی وقت پر پہنچ سکیں گے۔ گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے، اور اگر آپ کو کوئی سوال نہیں آتا یا کسی سوال میں مشکل پیش آتی ہے تو آپ ہمارے ریسورس پیک سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔